अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एसलिब्री एजुकेशन। 9th क्लास आज हम करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर नंबर 5 है और आप सब जानते हैं कि ये एक न्यू चैप्टर है, ठीक है। जो न्यू सिलेबस आया है उसमें ये एक न्यू चैप्टर 9th क्लास की इंग्लिश की बुक में ये इंक्लूड किया गया है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, ठीक है। और उनकी ट्रांसलेशन एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स थोड़ी सी मुश्किल कह लें, ठीक है। मुश्किल नहीं होती कोई चीज़, अगर हम उसको थोड़ा वाइजली देखें तो इंशाल्लाह हर चीज़ आसान हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको इतने अच्छे तरीके से करूँ कि आपके लिए ये जो चैप्टर है मज़ीद आसान हो जाए। लेकिन इस ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले कि ऐसे तमाम बच्चे जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल न्यू है और मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी। 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस, इसकी ट्रांसलेशन, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आई नो थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं और मुश्किल होते हैं, उनको भी करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आपको भी का भी कोई पार्ट चाहिए, लेटर, स्टोरी या ग्रामर का कोई टेंसेस वगैरह, कुछ भी आपने समझ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। वैसे तो मैं ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बना ही रही हूँ आपके लिए। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। एम्पावरमेंट का मतलब होता है जी किसी को ताकत देना, अख्तियार देना या बाअख्तियार बनाना। औरतों को, ख़वातीन को बाअख्तियार बनाना थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार के ज़रिए। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कारोबारी सलाहियत होती है, कारोबार करने की स्किल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। हम इसको कारोबार भी कह सकते हैं, ठीक है। कारोबार के ज़रिए या कारोबार की स्किल के ज़रिए औरतों को बाअख्तियार करना, ठीक है। ये इस यूनिट का जो टाइटल है इसका ये मतलब हो गया जी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप्स refers to process of starting, managing and growing a business venture. एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद कारोबार है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद एक ऐसा अमल है ऑफ स्टार्टिंग, शुरू करने का, मैनेजिंग उसका इंतज़ाम करने का, एंड ग्रोइंग अ बिजनेस वेंचर और एक कारोबारी सफ़र को या अपने कारोबार को फैलाने का। एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद कारोबार को या कारोबारी सफ़र कह लें, वेंचर का मतलब मंसूबा भी होता है, कारोबारी मंसूबे को फैलाने, उसका इंतज़ाम करने और उसको शुरू करने का अमल है। एंटरप्रेन्योर्स आर द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है लोग, अफराद। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, जो कि मौके की निशानदही करते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है जी? मौके की निशानदही करते हैं। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और वो तखमीन शुदा खतरात मोल लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है ऐसे खतरात मोल लेना जिसका जो नताइज है उसका हमें पहले आइडिया होता है, हमें पता होता है कि ये थोड़े डेंजरस है या थोड़ा मुश्किल है काम करना इन पर, लेकिन इस चीज़ का भी हमें आइडिया होता है कि अगर हम ये कर गुजरे तो हमें इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल्स हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं जो मौके की निशानदही करते हैं। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और वो तखमीन शुदा खतरात मोल लेते हैं। एंड ब्रिंग देयर इनोवेटिव आइडियाज़ टू लाइफ, और अपने जो जिद्दत पसंद आइडियाज़ होते हैं, ख्यालात होते हैं, उनको ज़िंदगी बख्शते हैं, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब होता है जिद्दत पसंद आइडियाज़, यानी कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी में, कितना ज़्यादा एनहेंस हो रही है टेक्नोलॉजी, तो हम अपने जो माइंड है उसको साथ साथ इनोवेट करते जाएं, उसको साथ साथ क्या कहना चाहिए कि मॉडर्न करते जाएं, ठीक है। और नए नए ख्यालात से हम अपने जो मुल्क है या अपनी ज़ात है उसको सक्सेस की तरफ लेके जाएं। दे क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इकोनॉमिक का मतलब होता है मुआशी, ग्रोथ का मतलब तरक्की, वो मुआशी तरक्की
दे क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दे क्रिएट वो पैदा करते हैं, प्रोडक्ट्स मसनूआत वो मसनूआत पैदा करते हैं, और सर्विसेज या फिर खिदमात सर अंजाम देते हैं या खिदमात पैदा करते हैं टू मीट मार्केट डिमांड्स, जो मार्केट के तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, मार्केट के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो मसनूआत और खिदमात पैदा करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स वो मसाइल को हल करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ और जो मौशी तरक्की है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मौशी तरक्की में हिस्सा डालते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा डाल, ठीक है। उसके बाद है जी एंटरप्रेन्योर्स इज नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक फील्ड। कहते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किसी खास शोबे तक महदूद नहीं है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? महदूद। वो किसी खास शोबे तक महदूद नहीं होते। इट कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल होम बेस्ड बिजनेस टू लार्ज कॉरपोरेशंस, बल्कि ये इनकी जो वुसत है वो छोटे घरेलू कारोबार से लेकर बड़ी कॉरपोरेशंस तक होती है, ठीक है। यानी बड़ी बड़ी जो सनतें हैं उनसे लेकर वो छोटे छोटे घरों में जो कारोबार किए जाते हैं, इन दोनों में इसकी वुसत पाई जाती है एंटरप्रेन्योर्स की, ठीक है। ओके जी, इसका हम देखते हैं सेकंड, इसका जो पैराग्राफ है। फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफर्स मोर देन जस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कहते हैं खवातीन के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो मौशी आज़ादी से कुछ ज़्यादा मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी औरतों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है या कारोबारी जो सलाहियत है वो उनकी माली आज़ादी से भी कुछ ज़्यादा है, ये और भी इनको बहुत से फ़ायदे पहुंचाती है। इट एम्पावर्स देम टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर, ठीक है। ये उनको इतनी ताकत बख्शती है, बाख्तियार बनाती है कि वो अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, अपने मुस्तकबिल का कंट्रोल संभाल सकें। चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स, और जो सोसाइटल का मतलब होता है माशरती असूल, समाजी असूल को चैलेंज कर सकें। एंड बिकम लीडर्स इन देयर कम्युनिटी, और अपने कम्युनिटी का मतलब होता है माशरे, और अपनी माशरे की वो रहनुमा बन सकें, ठीक है। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी तारीख में, देयर हैव बिन मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन, औरतों की ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, हु एम्ब्रेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाया, टू अचीव सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए, एंड ब्रेक सोसाइटल बैरियर्स, और जो माशरती रुकावटें हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, माशरती रुकावटों को तोड़ने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सी औरतों ने एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाया, ठीक है। ओके जी, हम थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल वुमेन, सबसे इब्तदाई और ज्यादा नुमाया जो एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल है कामयाब खवातीन की, वुमेन एंटरप्रेन्योर इज खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। किसकी मिसाल है? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल है। अ प्रोमिनेंट बिजनेस वूमेन, जो कि एक मुमताज कारोबारी खतून थी, फ्रॉम मक्का मुकरमा की, ठीक है, वो मक्का मुकरमा की एक कामयाब कारोबारी खतून थी। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज नॉट ओनली वन ऑफ द वेल्दीस्ट इंडिविजुअल ऑफ हर टाइम। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज नॉट ओनली का मतलब है ना सिर्फ वो अपने वक़्त की, हर टाइम अपने वक़्त की अमीर तरीन औरत थी या अमीर तरीन अफराद में उनका शुमार था, बट शी वॉज आल्सो नोन फॉर हर विजडम, बल्कि वो अपनी अक्लमंदी के लिए जानी जाती थी, अक्लमंदी के लिए, इंटेग्रिटी सालमियत के लिए, एंड लीडरशिप और अपनी क़यादत के लिए, ठीक है, अपनी कायदाना सलाहियतों के लिए वो बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। इन मैनेजिंग और थ्राइविंग और ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है, और अपने जो बिजनेस है, अपना कारोबार को मैनेज करने, बढ़ते हुए तजारती कारोबार को मैनेज करने के लिए, ठीक है, अपने बढ़ते हुए तजारती कारोबार का इंतजाम को संभालने की क़यादत और उनकी सालमियत और अपनी अक्लमंदी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। द स्टोरी ऑफ हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा डेमोन्स्ट्रेट हाउ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ یہ ظاہر کرتی ہے ایون ان میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے مردانہ تسلط والے معاشرے میں وومن کین تھرائیو تھرو ہارڈ ورک، کہ عورتیں ترقی کر سکتی ہیں. تھرائیو کا مطلب ہوتا ہے بڑھ پھول سکتی ہیں، ترقی کر سکتی ہیں تھرو ہارڈ ورک، اپنی محنت کے ذریعے، ٹھیک ہے، سخت محنت کے ذریعے، انٹیلیجنس اپنی ذہانت کے ذریعے، اینڈ اسٹریٹجک تھنکنگ اور اپنی حکمت عملی کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنی حکمت عملی، اپنی ذہانت، اپنے ہارڈ ورک کے ذریعے وہ ترقی کر سکتی ہیں. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیئرفلی ایکسپینڈیڈ ہر ٹریڈنگ وینچر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے جو کاروباری منصوبے ہیں، تجارتی منصوبوں کو انہوں نے پھیلایا، آگے بڑھایا. کنڈکٹنگ بزنس اکراس ویریس ریجن، اور اپنے جو کاروبار ہے اس کو مختلف علاقوں میں چلایا، ٹھیک ہے. ہر انفلوئنس، ان کا اثر ایکسٹینڈڈ بیونڈ ہر ویلتھ، ان کا جو اثر ہے وہ ان کی دولت سے بھی زیادہ وسیع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ دولت مند تھی نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کی وجہ سے زیادہ فیمس تھی، بلکہ وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ان کا اثر زیادہ تھا. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیکیم اے سمبل آف انٹرپرینورشپ فار ادر وومنس، ٹھیک ہے. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دوسری عورتوں کے لیے با اختیار عورت ہونے کی ایک مثال تھی، ٹھیک ہے. شوئنگ دیٹ جینڈر شوڈ ناٹ بی بیریئر ٹو سکسیس، اور انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ جو جینڈر ہے یعنی جنس ہے وہ کامیابی کی راہ میں کبھی رکاوٹ، بیریئر کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے. ہر ایگزامپلز ہیز انسپائرڈ، ان کی جو مثال ہے اس نے ترغیب دی ہے جنریشن آف وومن ٹو پرسیو، جو عورتوں کی نسلیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ترغیب دی ہے ان کی مثال نے ٹو پرسیو دیئر انٹرپرینیوریل ڈریمز، کہ وہ اپنے جو کاروباری ان کے جو خواب ہیں ان کو مزید کنٹینیو کریں، ان کو آگے لے کے چلے، ریگارڈلیس آف سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز، معاشرتی توقعات کے قطع نظر، یعنی معاشرتی توقعات، سوسائٹل ایکسپیکٹیشن کا مطلب ہوتا ہے توقعات، معاشرتی توقعات کو پیچھے چھوڑتے اس کے قطع نظر اپنے جو ان کے کاروباری عزائم ہیں، ڈریمز کا مطلب عزائم یا خواب ہے، ان کو پورا کریں، ٹھیک ہے. ان ماڈرن ڈے پاکستان، جو جدید دور کا جو پاکستان ہے، وومن انٹرپرینورز آر پلئنگ این انکریزنگلی امپورٹنٹ رول ان ویریس سیکٹرز آف دا اکانومی. جو کاروباری عورتیں ہیں وہ ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، انکریزنگلی امپورٹنٹ رول، ٹھیک ہے، ایک تیزی کے ساتھ اہم رول پلے کر رہی ہیں ویریس سیکٹر آف اکانومی، معاشیت کے مختلف شعبوں میں. فرام بسلنگ اربن سینٹرز لائک کراچی اینڈ لاہور ٹو اسمالر ٹاؤن اینڈ رورل ایریاز، ٹھیک ہے. بسلنگ کا مطلب ہوتا ہے پر رونق، ٹھیک ہے، پر رونق شہری سینٹرز جیسے کراچی اور لاہور سے لے کر ٹو اسمال ٹاؤنز اینڈ رورل ایریاز، چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتی علاقوں تک. وومن آر میکنگ اسٹرائڈز، ٹھیک ہے، جو عورتیں ہیں، اسٹرائڈس کا مطلب سکسیس، وومن جو عورتیں ہیں وہ کامیابی حاصل کر رہی ہیں، کامیابی بنا رہی ہیں ان فیلڈ سچ ایز فیشن، ٹیکنالوجی، فوڈ، ایجوکیشن اینڈ کرافٹس، ٹھیک ہے. کون سے شعبہ جات میں؟ فیشن میں، ٹیکنالوجی میں، فوڈ کھانے میں، اور ایجوکیشن اینڈ تعلیم میں، اینڈ کرافٹس کا مطلب ہوتا ہے دستکاری میں، ٹھیک ہے. وومن لیڈ بزنسز، جو خواتین کے زیر قیادت جو کاروبار ہیں، ہیو بیکم مور ویزیبل، اب وہ زیادہ ویزیبل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ود مینی فیمل انٹرپرینورز، بہت سی کاروباری خواتین کے ساتھ، فائنڈنگ سکسیس تھرو ڈٹرمینیشن اینڈ انوویشن، جو کہ اپنے عزائم اور اپنی جدت پسندی کی وجہ سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی 6 پیراگراف کو. سیورل انیشیٹو ہیو بین لانچ ٹو سپورٹ وومن انٹرپرینورز، ٹھیک ہے. سیورل انیشیٹو کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی اقدامات، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سیورل انیشیٹوز، بہت سے ابتدائی اقدامات دیے جا رہے ہیں، ہیو بین لانچ، لیے جا رہے ہیں، ٹو سپورٹ، مدد کرنے کے لیے، وومن انٹرپرینورز ان پاکستان میں عورتوں کاروبار خواتین کے لیے، ٹھیک ہے. اور پاکستان میں
کاروباری خواتین کی مدد کرنے کے لیے بہت سے ابتدائی اقدامات لیے جا رہے ہیں. مائکرو فائننس انسٹیٹیوشنس، مائکرو فائننس کے ادارے آفر لونز، وہ ادار پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ دیتے ہیں ٹو ہیلپ وومن اسٹارٹ اسمال بزنس، ٹھیک ہے، خواتین کی مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں. وائل مینٹور شپ پروگرامز، جبکہ جو مینٹور شپ کے پروگرامز ہیں، مینٹور کا مطلب ہوتا ہے رہنما، یعنی کہ رہنمائی کرنے والے جو پروگرامز ہیں، گائیڈ اسپائرنگ بزنس وومنس، وہ خواہش مند جو کاروباری خواتین ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں ان ڈیولپنگ اسینشیل اسکلس، اپنے اندر ضروری جو مہارتیں ہیں سیکھنے کے لیے، ضروری مہارتیں سیکھنے یا سکھانے کے لیے بزنس کی یعنی کاروبار کی خواہش مند خواتین کو مینٹور شپ کے پروگرام رہنمائی مہیا کرتے ہیں. وومنس چیمبر آف کامرس، خواتین کے چیمبرز آف کامرس اور آلسو پرووائڈنگ، وہ مہیا کر رہے ہیں پلیٹ فارمز فار فیمیل انٹرپرینورز، خواتین کاروباری جو شخصیات ہیں ان کو ٹو نیٹ ورک اینڈ شو کیس دیئر پروڈکٹس، کہ وہ نیٹ ورک چلا سکیں، اور پروڈکٹس کا مطلب ہوتا ہے مصنوعات، چیزیں، اور اپنی مصنوعات کی نمائش کر سکیں. ٹھیک ہے، جب تک وہ کوئی بھی بزنس مین اپنے جو مصنوعات پروڈکٹس ہیں ان کو شو کیس نہیں کرے گا، ان کی نمائش نہیں کرے گا، تو کیسے وہ مارکیٹ تک پہنچیں گی چیزیں. ٹھیک ہے، تو جو وومن چیمبرز آف کامرس ہیں وہ عورتوں کے لیے اس چیز کو آسان بنا رہے ہیں کہ وہ مصنوعات کو شو کیس کر سکیں. ٹھیک ہے، ہاؤ تاہم ڈسپائٹ دیز ایڈوانسز، اس ترقی کے باوجود وومن اسٹل سگنیفیکنٹ چیلنجز، وومن اسٹل فیس سگنیفیکنٹ چیلنجز، اب بھی جو عورتیں ہیں، اسٹل کا مطلب ہوتا ہے اب بھی عورتیں اہم مسائل کا سامنا کر رہی ہیں. بیکمنگ سکسیزفل انٹرپرینورز، کامیاب کاروباری شخصیت بننے کے لیے اب بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیراگراف نمبر 8 ہے، وائل مینی وومن ان پاکستان آر ڈیفینگ دا آڈس. یہ نیو ورڈ ہے آپ کے لیے، آئی نو. ڈیفینگ کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، آڈس کا مطلب ہوتا ہے مشکلات کا. ٹھیک ہے، وائل مینی وومن ان پاکستان میں جبکہ بہت سی خواتین آر ڈیفینگ دا آڈس، مشکلات کا مقابلہ کر رہی ہیں. دے آفن فیس سوسائٹل کنسٹرینٹس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹیں، ہرڈلز. ٹھیک ہے، وہ معاشرتی رکاوٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. دیٹ میک انٹرپرینیورشپ، جو کہ بنا دیتا ہے اس کاروبار کو مور چیلنجنگ، مزید وہ مشکل بنا دیتا ہے. سم آف دا کامن obstacle انکلوڈ، اور ان میں سے کچھ اہم جو obstacle کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹیں ہیں وہ درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، انکلوڈ مطلب شامل ہے، ان میں کون کون سی رکاوٹیں شامل ہیں؟ کلچرل ایکسپیکٹیشنز، یعنی ثقافتی توقعات. ٹھیک ہے، ان مینی پارٹس آف پاکستان کے بہت سے حصوں میں ٹریڈیشنل جینڈر رول، ٹریڈیشنل کا مطلب ہوتا ہے روایتی، جینڈر کا مطلب جنس، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جنسی کردار. ٹھیک ہے، روایتی جنسی کردار ڈکٹیٹ، وہ حکمرانی کرتے ہیں. دیٹ وومن شوڈ پرائورٹائز ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز، کہ عورتوں کو صرف اپنے گھر کے کاموں کو ہی ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے، پرائورٹائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دینا. ٹھیک ہے، گرلز کو اس چیز کو جانتی ہوں گی. ٹھیک ہے، کہ کس طرح جو فادر اور جو بردرز ہیں وہ کس طرح یہی چاہتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں، حتیٰ کہ جو مائیں ہیں، وہ گھروں میں رہیں، باہر نکلے ہی نا. ٹھیک ہے، اوور پروفیشنل گولز، اپنے پیشہ ورانہ مقاصد پر اپنے گھر کے کاموں کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے، دس کلچرل ایکسپیکٹیشنز، یہ جو ثقافتی توقع ہے، کریٹس بیریئر فار وومن، یہ عورتوں کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کرتی ہے. ہو وش ٹو پرسیو انٹرپرینورز کریئر، جو کہ اپنا جو کاروباری جو کریئر ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، ایز دے آفن فیس کریٹیسزم، اور ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لیک آف سپورٹ، ان کو حمایت کی بھی کمی ملتی ہے فرام فیملی اینڈ سوسائٹی، معاشرے اور خاندان کی طرف سے ان کو حمایت کی کمی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کن کو؟ ایسی عورتیں ہو وش ٹو پرسیو انٹرپرینیوریل کریئرز، جو کہ اپنے کاروباری کریئرز کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسری رکاوٹ کیا ہے. لمیٹڈ ایکسیس ٹو ریسورسز. ٹھیک ہے، وسائل کی رسائی
کا محدود ہونا. ٹھیک ہے, یعنی کہ عورتوں تک وسائل ہی اتنے ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ کاروبار کو شروع کر سکیں. مینی وومن پرٹیکولرلی ان رورل ایریاز, بہت سی خواتین اسپیشلی خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں ہیو لمیٹڈ ایکسیس ٹو فائنینشیل ریسورسز, ان کے پاس مالی وسائل محدود ہوتے ہیں. ایجوکیشن تعلیم اینڈ نیٹ ورکس کی بھی ان کو کمی ہوتی ہے. بینکس میں بھی ہیزیٹنٹ ٹو آفر لونز ٹو وومن, اور جو بینکس ہیں وہ بھی عورتوں کو ادھار دینے میں ہچکچاتے ہیں. اینڈ بزنس ٹریننگ پروگرامز آر ناٹ آلویز ریڈیلی اویلیبل, اور جو کاروبار کے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے میسر نہیں آتے عورتوں کو. ٹھیک ہے, اگر کوئی سکھائے گا ہی نہیں کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے تو عورتیں کس طرح سیکھیں گی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ آسان ترین لینگویج میں آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی موبلٹی ایشوز. موبلٹی کا مطلب ہوتا ہے نقل و حرکت, یعنی کہ سفر کرنے کے جو مسائل ہیں. یہ بھی ایک پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے, اکیلے سفر کرنے کی تو عورتوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وومن ان سرٹن ایریاز میں فیس ریسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے جی پابندیاں. ٹھیک ہے, عورتوں کو بہت سے علاقوں میں پابندیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں, پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فیس کا مطلب سامنا کرنا پڑتا ہے آن دیئر موومنٹ, ان کی نقل و حرکت پر, وچ کین لمٹ دیئر ایبلٹی, جو کہ ان کی صلاحیت کو محدود کر دیتی ہے. ٹو میٹ کلائنٹس, کہ وہ اپنے گاہکوں کو, اپنے کلائنٹس کو ملیں جا کے. ٹریول فار بزنس, یا پھر اپنے کاروبار کے لیے وہ سفر کریں. اور ایکسیس مارکیٹ, یا پھر وہ اب مارکیٹ تک, بازار تک رسائی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, کلچرل نارمز, جو ثقافتی اصول ہیں اراؤنڈ موبلٹی, نقل و حرکت کے ارد گرد جو ثقافتی اصول ہیں, میک اٹ ڈیفیکلٹ فار مینی وومنس, اس نے بہت سی عورتوں کے لیے مشکل بنا دیا ہے. ٹو مینج دیئر بزنس افیکٹولی, کہ وہ اچھے طریقے سے, مؤثر طریقے سے اپنے کاروبار کو مینج کر سکیں, اپنے کاروبار کا انتظام سنبھال سکیں. صحیح ہے. اوکے جی, 9th کلاس, آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. آپ نے پریشان نہیں ہونا, ایک دفعہ نہیں آئی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اپنے ٹیچرز نے جو آپ کو لیکچر دیے ہیں اس کو غور سے سنیں تو آپ کو یہ انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آئے گی. اور اس کے جو کوسچن آنسر ہیں آئی ہوپ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو اٹس ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن بھی بہت ضروری ہے. ٹرانسلیشن بھی بورڈ کے پیپر میں آ سکتی ہے, میں نہیں کہہ سکتی کہ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو کوسچن آنسر بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل کا مطلب ہوتا ہے قانونی. لیگل اینڈ انسٹیٹیوشنل بیریئرز کون سے ہیں؟ قانونی اور ادارہ جاتی جو رکاوٹیں ہیں. رجسٹرنگ بزنس کو رجسٹر کرنا. اینڈ نیویگیٹنگ لیگل ریکوائرمنٹس کین بی پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ فار وومن. ٹھیک ہے, اور اپنے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا, نیویگیٹ کرنا, ان کو پورا کرنا. کین بی پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ, خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے فار وومن, عورتوں کے لیے. ڈیو ٹو فارمل ہرڈلز, یہ رسمی رکاوٹوں کی وجہ سے. اینڈ لیک آف گائیڈنس, اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے, اور رسمی ثقافتوں کی وجہ سے عورتوں کے لیے اپنے قانونی تقاضے پورا کرنا اور اپنے جو بزنس ہے اس کو رجسٹر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی دیز بیریئر کین میک اٹ ہارڈر فار وومن. یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ عورتوں کے لیے مشکل بناتی ہیں. ٹو فارملائز دیئر بزنس, کہ وہ اپنے کاروبار کو باقاعدہ بنا سکیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. اور سیک لیگل پروٹیکشن, یا پھر قانونی تحفظ حاصل کر سکیں فار دیئر وینچرز, اپنے منصوبوں کے لیے, اپنے کاروباری منصوبوں کے لیے وہ قانونی تحفظ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں جی لیک آف سپورٹ. لیک کا مطلب کہتا ہے کمی, فقدان. لیک آف سپورٹ نیٹ ورک کا فقدان. ان لائک میل انٹرپرینورز, جو مرد انٹرپرینورز کے برعکس, ہو ہیو ایکسیس ٹو اسٹیبلشڈ بزنس نیٹ ورکس, جن کی رسائی ہوتی ہے ایک مستحکم کاروباری نیٹ ورک تک. ٹھیک ہے, زیادہ تر مرد ہی بزنس کرتے ہیں نا, خاص طور پر اس کنٹری میں. ٹھیک ہے, تو ان کی اسٹیبلش بزنس نیٹ ورک تک رسائی ہوتی ہے لیکن عورتوں کی نہیں ہوتی. وومن آفن اسٹرگل ٹو فائنڈ مینٹورز. وومن جو ہیں وہ اکثر رہنما ہی تلاش کرتی رہتی ہیں, اور رول ماڈل, یا پھر اپنے لیے رول ماڈل تلاش کرتی رہتی ہیں. دا ایبسنس آف سچ سپورٹ نیٹ ورکس, اس طرح کا جو حمایتی نیٹ ورک کی غیر موجودگی ہے, کین میک اٹ ہارڈر فار دیم, یہ عورتوں کے لیے مزید مشکل بنا دیتی ہے. ٹو سکسیڈ ان کمپیٹیٹیو مارکیٹس, اس طرح کی کمپیٹیٹیو مارکیٹس یعنی مسابقتی منڈیاں یا مسابقتی مارکیٹس میں کامیابی حاصل کرنا اور زیادہ مشکل بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 9th پیراگراف دیکھتے ہیں. ڈسپائٹ دیز کنسٹرینٹس, اس طرح کی رکاوٹوں کے باوجود. کنسٹرینٹس میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رکاوٹیں ہیں. وومن انٹرپرینورز ان پاکستان آر ایکٹیو ان رینج آف انڈسٹریز, اس طرح کی رکاوٹوں کے باوجود جو کاروباری خواتین ہیں وہ پاکستان میں مختلف قسم کی صنعتوں میں وہ سرگرم نظر آتی ہیں, ایکٹیو
ایکٹیو کا مطلب سرگرم نظر آتی ہیں. سم پاپولر ایریاز آف بزنس انکلوڈ, اور ان کے جو بزنس کے ایریاز ہیں, کاروبار کے جو شعبہ جات ہیں, مشہور شعبہ جات ہیں, ان میں شامل ہیں جی. کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل, ٹھیک ہے. وومن انٹرپرینورز ہیو لانچ سکسیزفل کلوتھنگ لائنز, بوتیکس اینڈ ایمبرائڈری بزنس, ٹھیک ہے. جو خواتین, کاروباری خواتین ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, کامیاب طریقے سے کپڑے کی لائنز, بوتیکس اور ایمبرائڈری کا مطلب ہوتا ہے یہ کڑھائی سلائی کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دیٹ کیٹر, جو کہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے, ٹو بوتھ لوکل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ, جو مقامی اور غیر مقامی یعنی بین الاقوامی جو مارکیٹس ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. فوڈ اینڈ کیٹرنگ سسٹم, ٹھیک ہے, کھانے کا خوراک اور کیٹرنگ کی خدمات. مینی وومینس آر ٹرننگ دیئر کولونری اسکلز. کولونری اسکلز کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کھانے پکانے کا, کھانے پکانے کی صلاحیت, یاد رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. کولونری اسکل میں بھی از اے نیو ورڈ فار یو. تو بہت سی جو خواتین ہیں وہ اپنی کھانا پکانے کی جو صلاحیت ہے انٹو پروفیٹیبل وینچرز, وہ ٹرننگ کر رہی ہیں, یعنی کہ اس کو تبدیل کر رہی ہیں منافع بخش منصوبوں میں, ٹھیک ہے. یعنی جن کے پاس کھانا پکانے کی صلاحیت ہے وہ اس سے کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں, ادھر تھرو ہوم بیسڈ بیکنگ, گھر میں کھانا پکا کر, کیٹرنگ یا کیٹرنگ کے ذریعے, اور مینجنگ ریسٹورانٹس یا پھر ہوٹلوں کا, یعنی کہ ریسٹوران کا انتظام کر کے, ٹھیک ہے, ریسٹوران کا انتظام کر کے کیٹرنگ کے ذریعے گھر میں کھانا پکا کر وہ اپنے جو کھانا پکانے کی صلاحیت ہیں ان کو منافع بخش منصوبوں میں بدل رہی ہیں, ٹھیک ہے. ہینڈی کرافٹس اینڈ آرٹیسن شپ. ہینڈی کرافٹس کا مطلب ہوتا ہے دستکاریاں. یہ جو عورتیں گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں, کڑھائی سلائی کا کام کرتی ہیں, کوئی ٹوپیاں بناتا ہے, اس طرح کوئی قالین بنانے کا کام, ٹھیک ہے, چادریں بنانے کا کام, اس کو کہتے ہیں ہینڈی کرافٹس اینڈ آرٹیسن شپ. یہ بھی ہنرمندی, ٹھیک ہے, گھر بیٹھ کے بندہ کام کر سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی فیکٹریز کی صورت میں مل کے خواتین کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. وومن پرٹیکولرلی رورل ایریاز, دیہاتی علاقوں میں خاص طور پر خواتین آر انوالوڈ ان کریٹنگ ہینڈ میڈ پروڈکٹس. وہ شامل ہوتی ہیں گھریلو مصنوعات بنانے میں, لائک جیولری, کارپیٹس اینڈ ڈیکوریٹو آئٹمس, سجافتی چیزیں بناتی ہیں. وچ دے سیل ان لوکل مارکیٹس اور ایکسپورٹ, جو کہ وہ مقامی مارکیٹس میں بھی بیچتی ہیں اور ایکسپورٹ یا پھر ان کو وہ برآمد بھی کرتی ہیں. ایکسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز باہر کی ملک میں برآمد کرنا, بھیجنا, اور ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز باہر کے ملک سے خود اپنے ملک میں منگوانا. ایکسپورٹ کرنے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے, جبکہ امپورٹ کرنے سے کسی ملک سے اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سینٹرز. تعلیم اور اس کے ساتھ ٹریننگ سینٹرز. فیمیل انٹرپرینورز have established schools, training institutions and day care centers. جو کاروباری خواتین ہیں انہوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں, ٹریننگ تربیتی انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے, تربیتی ادارے بنائے ہوئے ہیں, اینڈ ڈے کیئر سینٹرز وہ بنا چکی ہیں. ایڈریسنگ دا ایجوکیشنل نیڈس آف دیئر کمیونٹیز, جو کہ ہمارے معاشرے کی جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہیں. ایڈریسنگ کا مطلب ان کو حل کرتی ہیں, پورا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ای کامرس اینڈ ٹیک اسٹارٹ اپس. ود دا رائز آف ڈیجیٹل پلیٹ فارم, جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے عروج کے ساتھ, مینی وومن آر یوزنگ ٹیکنالوجی ٹو لانچ آن لائن بزنس. بہت سی عورتوں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آن لائن بزنس شروع کر رہی ہیں, سیل پروڈکٹس, اور وہ اپنی مصنوعات کو بیچ رہی ہیں وایا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنی مصنوعات کو بیچ رہی ہیں, اور رن ٹیک اسٹارٹ اپس, اور وہ ٹیک اسٹارٹ اپس کو بھی چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 10 پیراگراف. وومنس انٹرپرینور از ناٹ اونلی بینیفیشیل ٹو دا وومن دیم سیلف. جو کہتے ہیں کاروباری جو صلاحیت ہے عورتوں کی, یہ نہ صرف ان کے اپنے لیے وہ فائدہ مند ہے, بٹ اٹ آلسو برنگ سیورل ایڈوانٹیجز, بلکہ وہ بہت سے فائدے لے کر آتی ہے ٹو دا براڈر کمیونٹی, وسیع معاشرے میں, اینڈ وسیع کمیونٹی میں, اینڈ سوسائٹی اور معاشرے میں, وسیع معاشرے اور کمیونٹیز میں بھی بہت زیادہ فائدے لے کر آتی ہے. سم آف دا کی بینیفٹس انکلوڈ, ان میں جو زیادہ فائدے ہیں, اہم ہیں, ان میں یہ شامل ہیں. اکنامک گروتھ کیا ہوتی ہے جی؟ معاشی ترقی. وین وومن اسٹارٹ بزنس, جب عورت اپنا جو کاروبار شروع کرتی ہے, دے کنٹریبیوٹ ٹو دا نیشنل اکانومی, وہ جو قومی معاشیت ہوتی ہے اس میں حصہ ڈالتی ہے. بائی کریٹنگ جابس, وہ روزگار پیدا کرتی ہے. جنریٹنگ انکم, وہ آمدنی کو پیدا کرتی ہے. اینڈ بوسٹنگ پروڈکٹیوٹی, اور
اور جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی پیدا کرتی ہے. بوسٹ کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے پیدا کرنا, ٹھیک ہے. دس رزلٹ ان مور ڈائنامک اکانومی, اس سے جو ہماری معیشت ہوتی ہے وہ مزید بڑھتی پھولتی ہے, ٹھیک ہے. دیٹ بینیفٹس ایوری ون, جو کہ ہر کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے. بینیفٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی جاب کریشن. جاب کریشن کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کا پیدا ہونا, ٹھیک ہے, پیدا کرنا. وومن انٹرپرینورز آفن امپلائے پیپل فرام دیئر, جو عورتیں ہیں, ہاں کاروباری عورتیں ہیں, وہ زیادہ تر اپنے ہی علاقے سے, ٹھیک ہے, فرام دے اون ریجن ہوگا, وہ اپنے ہی علاقے سے لوگوں کو ملازمت پر رکھتی ہیں. فرام دیئر اون کمیونٹیز, یعنی کہ وہ اپنے ہی معاشرے سے وہ لوگوں کو ملازمت پر رکھتی ہیں. پرووائڈنگ جاب اپرچونیٹیز, اور جو روزگار ہے اس کے مواقع فراہم کرتی ہیں. ریڈیوسنگ ان ایمپلائمنٹ, اور بے روزگاری کو کم کرتی ہیں. اسپیشلی فار ادر وومین اینڈ یوتھ, نوجوانوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے. بے روزگاری کو وہ کم کرتی ہیں, ٹھیک ہے. امپاورمنٹ آف فیوچر جنریشن. امپاورمنٹ کا مطلب بااختیار بنانا, یعنی فیوچر جنریشن, آنے والی نسلوں کو بااختیار بنانا. وومن انٹرپرینورز سرو ایز اے رول ماڈل فار ادر وومنس. جو کاروباری خواتین ہیں وہ دوسری خواتین کے لیے ایک ماڈل کے, رول ماڈل کے طور پر وہ سامنے آتی ہیں, ٹھیک ہے. بائی وٹنسنگ وومن سکسیڈ ان بزنس, جو دیکھتے ہوئے کاروبار میں عورتوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنے سے ینگر جنریشن آر انسپائرڈ, جو ینگر نیو جنریشن ہے, نئی نسلیں ہیں, ان کو ترغیب ملتی ہے ٹو پرسیو دیئر ایمبیشنز, کہ وہ بھی اپنے عزائم کو آگے بڑھائیں, ٹھیک ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ, ایسے معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, معاشرے کی ترقی ہوتی ہے. مینی وومن انٹرپرینور اسٹارٹ بزنس دیٹ ایڈریس لوکل ایشوز. بہت سی خواتین ایسے کاروبار شروع کرتی ہیں جو کہ مقامی مسائل کو حل کرتے ہیں, سچ ایز ایجوکیشن, تعلیم کا, ہیلتھ کیئر کا, صحت کا, اور ایکسیس ٹو ریسورسز, اور وسائل تک رسائی کا, ٹھیک ہے. وسائل تک رسائی, ہیلتھ کیئر یعنی صحت, اور ایجوکیشن تعلیم جیسے مسائل کو ایسی خواتین بزنس کے ذریعے حل کرتی ہیں. دس کریٹس اے پازیٹیو سوشل امپیکٹ, جس سے ایک اچھا معاشرتی اثر, ایک مثبت معاشرتی اثر پیدا ہوتا ہے. امپروونگ دا کوالٹی آف لائف, جس سے معیار زندگی بہتر ہوتا ہے. فار پیپل, لوگوں کے لیے. ان دیئر کمیونٹی, ان کے معاشروں میں لوگوں کا معیار زندگی اس سے بہتر ہوتا ہے. اوکے جی اسٹوڈینٹس, تھوڑی لمبی ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں کور کر دوں. پہلے ہی 3-4 دن کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں. آئی نو کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ آپ کے لیے تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے, تو میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ میں اب جلدی سے اس ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کے کوسچن آنسر بھی میں جلدی سے کروں, اس کی ایکسرسائز بھی آپ کو کروا دوں. تو پھر بچوں آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. 9th کلاس کے بہت سے بچے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے, آپ کا ٹائم سیو ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ 9th کلاس کے کتنے بچوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا, اس سے مجھے خوشی ملتی ہے, ٹھیک ہے. وین وومین پارٹیسپیٹ ان دا اکانومی ایز انٹرپرینور, اچھا جی پروموٹنگ, سوری پہلے میں اس کو سمجھا دوں. پروموٹنگ جینڈر ایکویلٹی, ٹھیک ہے, کہ جو صنفی مساوات ہے, جنسی مساوات کو فروغ دیتی ہیں عورتیں, ٹھیک ہے. کون سی عورتیں؟ کاروباری عورتیں. وین وومین پارٹیسپیٹ ان دا اکانومی, جب عورتیں معاشیت میں حصہ لیتی ہیں ایز انٹرپرینرز, کاروباری ہونے کی حیثیت سے, دے چیلنج جینڈر اسٹیریوٹائپس. اسٹیریوٹائپس میں بھی از اے نیو ورڈ فار یو. اسٹیریوٹائپس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پرانے فرسودہ خیالات, تصورات, ٹھیک ہے. وہ پرانے فرسودہ تصورات کو وہ کیا کرتی ہیں؟ چیلنج کرتی ہیں. اینڈ پروموٹ ایکویلٹی, اور جو مساوات ہے اس کو فروغ ملتا ہے, وہ مساوات کو فروغ دیتی ہیں. دیئر سکسیس انکریجز سوسائٹی, ان کی جو کامیابی ہے وہ معاشرے کو انکریج کرتی ہے, ترغیب دیتی ہے, ٹھیک ہے. ٹو ویو وومن ایز کیپیبل لیڈر, کے وہ عورت کو ایک قابل رہنما ہونے کی حیثیت سے دیکھیں. اینڈ ڈیسیژن میکرز, اور فیصلہ ساز ہونے کی حیثیت سے وہ عورت کو تسلیم کریں. ٹھیک ہو گیا جی. جینڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنس یا صنف, ٹھیک ہے. ایکویلٹی مساوات, پروموٹنگ کا مطلب فروغ دینا. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی انوویشن. انوویشن کا مطلب ہوتا ہے جدت پسند, ٹھیک ہے, کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرے اس کا دماغ بھی اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرے, ٹھیک ہے. اینڈ پرابلم سالونگ, اور اپنا جو مسائل کا حل, ٹھیک ہے. جدت پسندی اور مسائل کا حل. وومین آفن برنگ یونیک پرسپیکٹیوز.
ओके जी, वुमेन ऑफन ब्रिंग यूनिक पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। जो कारोबारी खवातीन हैं, औरतें हैं, वो अक्सर मुनफरद नुक्ता नज़र, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नुक्ता नज़र, ख्याल, ठीक है, और यूनिक मुनफरद नुक्ता नज़र को लेकर आती हैं एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन और जिद्दत पसंद हल लेकर आती हैं टू प्रॉब्लम्स, मसाइल के, ठीक है। दे एड्रेस थ्रू देयर बिजनेस, जो कि वो अपने बिजनेस के जरिए, अपने कारोबार के जरिए उनको एड्रेस करती हैं, उनका हल भी ढूंढती हैं, ठीक है। देयर वेंचर्स, उनके मंसूबे कैन लीड टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, उनके जो कारोबारी मंसूबे हैं वो एक नए तरीके से सोचने की सलाहियत पैदा करते हैं, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स, और मसनूआत को यानी कि अशिया को मजीद बेहतर बनाते हैं, सर्विसेज और खिदमात को, एंड इवन सोशल कंडीशन, हत्ता के इवन, यानी कि इवन का मतलब होता है हत्ता के वो पूरे के पूरे समाजी हालात, सोशल कंडीशन का मतलब समाजी हालात को ही वो तब्दील कर देती हैं, किसके जरिए, अपनी थिंकिंग के जरिए, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स के जरिए, अपनी जो मसनूआत को बेहतर बनाकर, अपनी खिदमात के जरिए वो समाजी जो हालात हैं उनको बेहतर बनाती हैं, ठीक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन मसाइल के बावजूद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान की जो कारोबारी खवातीन हैं आर फाइंडिंग वेज, वो नए नए तरीके तलाश कर रही हैं टू ओवरकम बैरियर्स, इन रुकावटों को दूर करने के लिए, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव बिल्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क्स, इनमें से बहुत सी खवातीन ने मजबूत हमायती नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, कनेक्टिंग विद अदर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, दूसरी कारोबारी खवातीन के साथ राब्ता करने के लिए, टू शेयर एडवाइस, मशवरा करने के लिए, एनकरेजमेंट, हौसला अफजाई के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज, और मौके के लिए, यानी कि नए नए मौके, हौसला अफजाई और मशवरे लेने देने के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क्स बनाए होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स की तरक्की के साथ एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हैज आल्सो गिवन वुमेन मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी औरत को मजीद आसानी मैसर हुई है, मजीद लचक मिली है, अलोइंग देम टू रन बिजनेस, के वो अपने बिजनेस को चलाएं, ठीक है, फ्रॉम देयर होम, अपने घरों से, एंड बाईपास, और एक तरफ साइड पर रख दे सम ऑफ द मोबिलिटी इश्यूज, नकलो हरकत के जो प्रॉब्लम्स हैं दे फेस, जो कि उनको फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। नकलो हरकत की जो मसाइल को एक तरफ रख कर जो कि उनको फेस करना पड़ते थे, वो अपने कारोबार को अपने घर से ही चलाएं, ठीक है। ये कौन सी चीज़ उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम अपने घर में बैठ के ही चीज़ें, जिस तरह अमेजोन है, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए हम अपने घर बैठ के ही चीज़ों को बेच सकते हैं। उसके बाद 12th पैराग्राफ है, द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी और गैर सरकारी जो एनजीओज हैं, और आल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, वो बहुत अहम किरदार वो प्ले कर रही हैं, ठीक है, अदा कर रही हैं इन सपोर्टिंग वुमेन को की मदद करने का, एंटरप्रेन्योर्स जो कि कारोबारी खवातीन हैं उनको सपोर्ट करने का, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, समाजी वसाइल, ठीक है। फाइनेंशियल का क्या मतलब होता है, माली वसाइल को मुहैया करते हुए, ओके जी, माली वसाइल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, माली वसाइल को मुहैया करते हुए, ट्रेनिंग और तरबियत देते हुए, एंड एक्सेस टू मार्केट्स, और मार्केट्स तक रसाई करवाते हुए वो जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट एनजीओज आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, सरकारी और गैर सरकारी जो तंजीमें हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी खवातीन की मदद करने में, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू मार्केट्स, उनको माली वसाइल और तरबियत मुहैया करते हुए, और उनकी रसाई मार्केट्स तक आसान बनाते हुए, ठीक है।
ود انکریزڈ ریکوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے شناخت، بڑھتی ہوئی شناخت کے ساتھ آف وومن کنٹریبیوشن ٹو دا اکانومی، معاشیت میں عورتوں کے تعاون کی بڑھتی شناخت کے ساتھ ایفرٹس آر بینگ میڈ، مزید کوششیں کی جا رہی ہیں ٹو کریٹ اے مور انکلوسو اینڈ سپورٹنگ انوائرمنٹ، کہ عورتوں کے لیے ایک جامع اور معاون یعنی مددگار ماحول پیدا کیا جا سکے فار فیمل انٹرپرینیورز، کاروباری خواتین کے لیے مزید معاون اور جامع ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ والا ہم پیراگراف دیکھتے ہیں. انٹرپرینورشپ آفرز وومن دا اپرچونٹی ٹو ریئلائز دیئر فل پوٹینشیل. جو انٹرپرینورشپ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کاروباری صلاحیت ہے وہ عورتوں کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی فل صلاحیت کو، اپنی مکمل صلاحیت کو پہچان سکیں، ویدر ان ہسٹوریکل ٹائمز، چاہے کہ وہ تاریخی، ٹھیک ہے، قدیم دور ہو، اور دا ماڈرن ایرا یا پھر جدید دور ہو. وومن انٹرپرینورز ہیو شون دیٹ دے کین اوور کم آبسٹیکلز. کاروباری خواتین نے یہ ثابت کر دیا ہے، یہ ظاہر کر دیا ہے، شون کا مطلب یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ہر طرح کی آبسٹیکل کا مطلب رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہیں. لیڈ سکسیسفل وینچرز، اور اپنے جو کاروباری منصوبے ہیں، اپنے ان کی کامیاب کاروباری منصوبوں کی قیادت کر سکتی ہیں. کہ لیڈ کا مطلب ہوتا ہے قیادت، ٹھیک ہے، اور سکسیسفل وینچرز کامیاب کاروباری منصوبے کی قیادت کر سکتی ہیں. بائی سپورٹنگ وومنز انٹرپرینورشپ، عورتوں کی جو کاروباری صلاحیت ہے اس کو حمایت کرتے ہوئے، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے، اینڈ ایڈریسنگ دا بیریئرز، اور رکاوٹوں کو حل کرتے ہوئے، دے فیس، جو کہ ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں. سوسائٹی کین ان لاک دا پوٹینشیل آف ہاف اٹس پاپولیشن. جو معاشرہ ہے وہ اپنی نصف آبادی کی صلاحیت کو استعمال کر سکتا ہے. سوسائٹی کین ان لاک، معاشرہ استعمال کر سکتا ہے یعنی ان لاک کر سکتا ہے، دا پوٹینشیل آف ہاف اٹس پاپولیشن، اپنی نصف آبادی، ہاف کا مطلب نصف، پاپولیشن آبادی، اپنی نصف آبادی کی صلاحیت کو وہ استعمال کر سکتا ہے. پیونگ دا وے فار برائٹر فیوچر، اور اپنے پیونگ کا مطلب ہموار کرنا، اپنے راستے، مستقبل، ایک روشن مستقبل کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس سٹوری کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کا ہوتا ہے جی اینڈ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک مور ویڈیوز فار یو، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے، ٹھیک ہے، انگلش اے کے علاوہ انگلش بی کا بھی کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے، تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.